دوستو کسی بھی ملک کا غریب ہونا اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور امیر ہونا بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان بھی ایک غریب ملک ہے اور جہاں کی عوام چاہتی ہے کہ ہمارا ملک چٹکی بجاتے ہی ترقی کر جائے، مگر ناظرین یہ خواہش کرنے سے پہلے ہمیں ایتھوپیا کی مثال اور حالات کو یاد رکھنا ہوگا۔ افریقہ کا ایک بڑا ملک ایتھوپیا، جس کی آبادی 10 کروڑ سے زیادہ ہے، ایک وقت میں رہنے کے لیے انتہائی بری جگہ سمجھا جاتا تھا۔ غربت، بیماری، قتل و غارت، بھوک، ریاستی جبر اور پسماندگی کی علامت بنے اس ملک کی حالت قابل رحم تھی اور ماضی میں یہی کہانی ارض وطن پاکستان کی بھی رہ چکی ہے۔ لیکن اب ایتھوپیا اور پاکستان میں سب کچھ بدل رہا ہے۔ یہ تبدیلی کب اور کس طرح ان دو ممالک میں اپنے رنگ دکھائے گی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس دہائی میں پوری دنیا میں تیز رفتاری سے ترقی کرنے والی ایک معیشت ایتھوپیا کی بھی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کے چین اور امریکہ سے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں۔ معیشت کی بہتری میں ایتھوپیا نے چائنا کے ماڈل سے سبق لیا۔ پچھلی دہائی میں ان کا سالانہ گروتھ ریٹ 10% جتنا رہا، جو دنیا بھر میں ایک ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔ اور بڑی بات یہ کہ یہ سب بغیر کسی قدرتی وسیلے کی دریافت کے تکے سے حاصل کیا گیا ہے۔ ایتھوپیا میں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، مگر اب سیکنڈری تعلیم رکھنے والوں کی تعداد میں 50% تک اضافہ ہو چکا ہے۔ 1995 میں غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی تعداد ملک میں 70% تھی، اور اب یہ 30-40% پر آ چکی ہے۔ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا گیا، اور وہاں کے امن دشمن لٹیرے اور چور اچکے اب کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ ان کا دارالحکومت اس وقت کرینوں، ترقیاتی کاموں اور نئے پروجیکٹس کے سیلاب کی زد میں ہے۔ ایک طرف ایتھوپیا نے چین کی طرز پر بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ تیار کیے جو کہ ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری تھے، مثلا ریلوے لائن جو کئی ارب ڈالر کی لاگت سے بنی۔ یہ ریلوے لائن ادیس ابابا کو جبوتی کی بندرگاہ سے ملاتی ہے، جس سے عالمی تجارت میں بے پناہ مدد ملتی ہے۔ افریقہ کا کسی بھی طرح کا سب سے بڑا پروجیکٹ گرینڈ ایتھوپین رینیسانس ڈیم، جو دریائے نیل پر 6 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہو رہا ہے، یہ ملک کے بجلی کے نظام میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اس پر مصر کے شدید احتجاج کو نظر انداز کر کے اس پر کام اور ساتھ ساتھ مصر سے معاملات بھی احسن طریقے سے طے کیے گئے۔ ایک وقت میں لگتا تھا کہ یہ ڈیم افریقہ کی سب سے بڑی جنگ کا باعث بنے گا، لیکن اب 3 ممالک کے معاہدے میں مصر بھی اس پر متفق ہو چکا ہے۔ اس ڈیم کی ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ سب سے زیادہ چینی کمپنیوں سے لی گئی ہے، اور چین اس وقت ایتھوپیا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن چکا ہے۔ ایتھوپیا کی معیشت کا دوسرا بڑا ستون اس کی سرکاری انٹرپرائزز تھیں۔ ان میں اصلاحات اور حکومتی دخل اندازی ختم کر کے ان کو آزادی دینے سے یہ ادارے اب پرائیویٹ اداروں کی طرز پر اپنی کارکردگی دے رہے ہیں، اور ایتھوپیا کی ایئر لائن اس کی واضح مثال ہے، جو افریقہ کی ایک بڑی ایئر لائن بن چکی ہے اور دنیا کی دوسری بڑی ایئر لائنز کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ایتھوپیا کی ترقی کا تیسرا ستون بیرونی سرمایہ کاری کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہے۔ اکنامک زون، مالیاتی ترغیبات اور فائنانسنگ وغیرہ جیسی تبدیلیوں کے ذریعے بیرونی سرمایہ کاروں کے ایتھوپیا کی طرف کامیابی سے کھینچا گیا۔ پرامن اور مستحکم ماحول کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے بڑی تعداد میں اس ملک کا رخ کیا۔ 10 سال پہلے اس طرف آنے والی سرمایہ کاری 10 کروڑ ڈالر سے بھی کم تھی، مگر اب یہ 4 ارب ڈالر سالانہ سے تجاوز کر چکی ہے۔ سب سے زیادہ ترقی ٹیکسٹائل کے شعبے میں ہوئی ہے، اور اب تو دنیا میں فیشن انڈسٹری کے بڑے نام بھی ایتھوپیا سے مال خریدتے نظر آتے ہیں۔ ایتھوپیا اپنے ریاستی جبر اور بدترین آمریت کی وجہ سے مشہور رہا تھا، مثلا شخصی آزادی پر سخت پابندیاں، میڈیا پر قدغن، سیاسی مخالفت کو کچلنا، سینسرشپ، انٹرنیٹ پر ویب سائٹس کو بلاک کرنا، جرنلسٹ کو جیل میں ڈالنے کی شرح کے حساب سے بھی ایتھوپیا کا شمار پہلے 10 ممالک میں ہوتا تھا۔ حکومت مخالف رائے کے اظہار پر جلا وطنی، جیل جیسے کچھ بدتر سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ ملک اس حال تک پہنچ چکا تھا کہ وہاں صحافی نہ ہی دکھائی دیتے تھے اور نہ ہی کوئی صحافی کام کرتا نظر آتا تھا۔ صرف حکمران طبقے کے حق میں بات کرنے والے ہی میڈیا کا حصہ تھے۔ اس ملک کو بہت بڑے بیرونی قرضے اور زر مبادلہ کی کمی جیسے مسائل بھی درپیش تھے۔ ایک کانٹے دار مقابلے کے بعد وزیر اعظم ابی احمد نے اقتدار سنبھالا۔ یہ 42 سال فوج میں بھی رہے۔ ان سے کسی کو کوئی خاص امید تو نہیں تھی، لیکن چند ہی مہینے میں ان کے لیے گئے جرأت مندانہ اقدامات سے ملک میں بڑی سیاسی تبدیلیاں آ گئیں۔ انہوں نے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا، ٹی وی چینلز پر پابندیاں ختم کی، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی سینسرشپ مکمل طور پر ہٹا دی، حکومت کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگی، فوج اور انٹیلیجنس کے اداروں کے سینئر افسران سے ریاستی دہشت گردی کرنے پر جواب طلبی کی، اور آئین میں ترامیم کا اعلان کیا جس نے سیاسی سینسرشپ کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور سرکاری اداروں کی غیر متعلقہ کاموں میں مداخلت کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ جلا وطن جرنلسٹ کو وطن واپسی کی درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ معاشی اصلاحات کی طرف بھی کر لی گئی۔ ابی احمد کی یہ اصلاحات ملک کے لیے بہت اچھی رہیں۔ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچ گئے، لیکن ان کے قریب کے لوگ مارے گئے۔ ایتھوپیا ابھی بھی ایک غریب ملک ہے جو کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی اور معاشرتی بھی، لیکن ایک ایسا ملک جو کچھ ہی عرصہ قبل دنیا میں مایوسی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب امید کی شمع بن چکا ہے۔ یہ آگے کس سمت کو جائے گا
گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن 21ویں صدی کے ایتھوپیا کی کہانی بتاتی ہے کہ کچھ بھی بدل سکتا ہے، کہیں پر بھی بدل سکتا ہے۔ اپنی ہزاروں سالہ تاریخ کے بعد اب ایتھوپیا افریقہ کا سب سے پرامن اور تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے۔ ملکوں کی امارت یا غربت ان کا ایسا مقدر نہیں جو بدلا نہ جا سکے، لیکن یہ راتوں رات نہیں ہوتا اور چند چیزیں ٹھیک کرنا پڑتی ہیں، جس طرح اب پاکستان میں بھی کی جا رہی ہیں۔